میازم لیکچر 28 لیکچر 27 کے آخر میں ہم مختلف ٹرمینالوجیز ڈسکس کر رہے تھے، جیسے ایڈیوسنکریسی، ڈائتھیسز، ڈسکریزیا، کیچیکسیا۔ تو کیچیکسیا جسم کے ٹیشوز کے ضائع ہونے کو کہتے ہیں، جیسے کہ کرونک ڈیسیزز میں کچھ لوگ جن کا وزن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ مال نیوٹریشن میں ہوتا ہے، غذائیت کی کمی، یعنی عمومی طور پر ایک بندہ بظاہر جس میں ہمیں کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ کمزور سے کمزور تر، نحیف و نزار ہوتا جا رہا ہو، جیسا کہ مال نیوٹریشن میں ہوتا ہے۔ غذا کی کمی کی وجہ سے بعض بچے لاغر پن کا شکار نظر آتے ہیں، تو اس کو کیچیکسیا کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ایڈیوسنکریسی کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں۔ اس پر ہمارا طویل لیکچر ہوگا۔ ایڈیوسنکریسی جسم اور ذہن کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور یہ فزیکل بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی اور جذباتی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ کسی کی خواہشات، امیدیں اور کسی چیز کی خواہش، طلب، موڈ، مزاج، زندگی کے رویے، یا زندگی کا کوئی خاص تجربہ حاصل کرنے کے بعد اس کے مزاج میں کوئی خاص تبدیلی آئی ہو، تو یہ سارے فیچرز ہیں، ان کو ایڈیوسنکریسی کہا جاتا ہے۔ ایسی عادتیں جو پکی ہو کر شخصیت کیسا بن جاتی ہیں، وہ بھی ایڈیوسنکریسی میں آتی ہیں۔ کسی خاص غذا کے بارے میں کسی بندے کا خاص ریئیکشن، مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں آلو کھاتا ہوں تو مجھے چکر آنے لگتے ہیں، میں آلو کھاتا ہوں مجھے متلی ہونے لگتی ہے، آلو مجھے گیس کرتے ہیں۔ کوئی بھی مثال لے لیں، جیسے میں دودھ پی لوں تو مجھے الٹی ہو جاتی ہے یا ناک بند ہو جاتی ہے، تو یہ ایڈیوسنکریسی میں آتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ کہے کہ مجھے فلاں بندے سے الرجی ہے، میں اسے دیکھوں تو میرا موڈ آف ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایڈیوسنکریسی ہے جذباتی سطح پر۔ فزیالوجی کی سطح پر ہم کہہ دیں گے، یعنی کوئی ایسا رد عمل جس کا عام لوگ اس طرح کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص بندہ ہے، تو جو اس کا اظہار کرتا ہے، تو یہ ایڈیوسنکریسی ہوگی۔ ہماری فیملی میں ایک بابا جی تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے بکری کا دودھ نہ دیا کرو، گھر والوں کہتے تھے، مجھے اس سے الٹی ہو جاتی ہے۔ اور جب بھی انہیں پتہ چلے کہ انہیں بکری کا دودھ دیا گیا تو الٹی کر دیتے تھے۔ کئی دفعہ بچے ان کو چھیڑنے کے لیے ان کو بھینس کا دودھ پلانے کے بعد کہتے تھے، او ہو بابا جی کو تو بکری کا دودھ دے دیا، اور وہ یہ سن کر اسی وقت الٹی کر دیتے، حالانکہ ان کو بھینس کا دودھ دیا تھا، اور جب تک بتایا نہیں تھا تو پی گئے، اب جب کتنی دیر بعد بتایا پھر الٹی کر دی۔ تو یہ ایڈیوسنکریسی ہے۔ ایڈیوسنکریسی یعنی غیر معمولی، اب نارمل، حیران کن، مضحکہ خیز رد عمل، کسی خاص کیفیت، وکری طرز کا رد عمل جو ایک شخص ظاہر کرتا ہے، تو وہ ایڈیوسنکریسی میں آتا ہے۔ جیسے عام طور پر سب لوگ ہی مختلف طرح کی خوشبو سے حساس ہوتے ہیں، اور جیسے کسی پھول کی خوشبو، گیس، مختلف پرفیومز، شور شرابہ، رنگ، پرندے وغیرہ، تو یہ تو سبھی لوگ کسی نہ کسی حد تک ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جب ان سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوتے ہیں تو وہ ایڈیوسنکریسی میں آتا ہے۔ مثلا گلاب کی خوشبو سونگنے سے ایک بندہ بے ہوش ہو جائے تو یہ ایڈیوسنکریسی کہلائے۔ بعض لوگوں کو جب بخار ہوتا ہے تو انہیں روشنی بالکل اچھی نہیں لگتی، بعض لوگوں کو شور اچھا نہیں لگتا،
برداشت ہی نہیں ہوتا تو یہ ایڈیوسنکریسی ہے۔ بعض لوگ مصنوعی لائٹوں سے بہت الرجک ہوتے ہیں، یا پھر کسی خاص رنگ سے بہت الرجک ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کسی خاص جانور کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتے، جیسے کتا، بلی، مرغی، انہیں آزاد نفرت ہوتی ہے اور وہ اس کا کوئی سبب بھی نہیں بتا سکتے۔ تو یہ سب ایڈیوسنکریسی میں آتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ کسی سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے زہر لگتا ہے، یہ بھی ایڈیوسنکریسی ہے۔ اور یہ عارضی بھی ہو سکتی ہے اور مستقل بھی۔ عارضی ایسے جیسے پریگننسی کے دوران بعض خواتین کو بعض چیزوں سے اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کھانے کی خوشبو برداشت نہیں کر سکتے، کچن میں نہیں جا سکتے، اور دراصل لوگ موروثی ایڈیوسنکریسی لے کر پیدا ہوتے ہیں، لیکن زندگی کے کسی خاص مرحلے میں وہ چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ جیسا ہم نے کہا، بیماری کے دوران، پریگننسی کے دوران، کسی ایکسیڈنٹ کے دوران، کسی بہت زیادہ ٹینشن، ڈپریشن آنے کے دوران، اور اس طرح زندگی کے کسی موڑ پر ان کی وہ خاص حالت سامنے آ جاتی ہے۔ اب جیسے کسی کو نمک یا انڈا کھانے کی خواہش ہو، اور شدید خواہش ہو، اور اگر آپ انہیں نہ دیں تو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر یا چھپا کر کھا لیں گے، جیسا کہ انہیں کسی چیز کا نشہ ہوتا ہے، جیسے پوڈری کا نشہ ہوتا ہے، یا کسی میں جیسے زیادہ نمک کھانے کی خواہش ہو۔ تو آپ ایسے مریضوں میں دیکھیں گے کہ جن میں زیادہ نمک کھانے کی خواہش ہوتی ہے، وہ ان میں ٹی بی موروثیت میں آپ کو ملے گی، اکثر ٹی بی ملے گی، یا سفلس میں ان کے اندر آپ کو چھپا ہوا ملے گا۔ تو یہاں ہم لیکچر ختم کرتے ہیں، اگلے لیکچر میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔